بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا ہوں اور نہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوں، البتہ میں زندگی اور تجربات کی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہوں۔ اسکول کے دنوں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا۔ جب میٹرک کا رزلٹ آ رہا تھا تو میں افغانستان کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ صحافت کے میدان میں قدم رکھا تو روز میری آنکھوں کے سامنے تماشا ہونے لگا اور یوں سوچ اور پسند و ناپسند کے سارے معیار بدلنے لگے۔ جب صرف رپورٹر تھا تو شمالی افغانستان میں احمد شاہ مسعود اور وحید اللہ سباؤن جیسے افغان رہنماؤں کے انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے افغان طالبان نے اپنے دوست اعظم خان کے ہمراہ مجھے قید کر لیا۔ طالبان کی اذیتناک اور تنہائی کی قید میں جو دن گزرے وہ میری زندگی کے سب سے قیمتی ایام تھے۔ رپورٹر کے بعد کالم نگار اور اینکر کی حیثیت سے ملک اور دنیا کے اندر ہونے والے تہ در تہ مظالم بھی قریب سے دیکھے۔ افغانستان کی جنگوں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو اذیتناک جنگ تھی اس کو دیکھا بھی اور بھگتا بھی۔ اگرچہ اب اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کر لیا ہے، لیکن غریب مگر بڑے خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس ملک کے غریب اور عام آدمی کی حالت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس دوران سیاسی لیڈروں، جرنیلوں، مذہبی رہنماؤں اور دیگر طبقات کے سرخیلوں کو قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا، اور اللہ نے دنیا کے مختلف ممالک اور وہاں کے حکمرانوں تک بھی رسائی دی۔ ان تجربات اور مشاہدات کا بہت ہی معمولی حصہ میں ٹی وی اور اخبار کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یوں اب اس یوٹیوب چینل کے ذریعے حالات حاضرہ پر تبصرے کے ساتھ ساتھ میں اس چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً مختلف ایشوز، شخصیات اور گروہوں سے متعلق اپنے مشاہدات اور تجربات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ میرے رزق کا وسیلہ اور عزت کا ذریعہ ہے۔ یوں وہ کتنا ہی بگڑ کیوں نہ جائے، میرے دل میں اس کی قدر اور اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ میں زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں جنگ اخبار، دی نیوز اخبار اور جیو ٹی وی سے نہ صرف سلسلہ برقرار رہے گا بلکہ میری ترجیح بھی وہی ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عرصہ سے مین اسٹریم میڈیا بدترین سینسرشپ اور قانون کی زد میں ہے، اس لیے سوشل میڈیا کے میدان میں قدم رکھنا مجبوری ہو گیا ہے، تاکہ وہ موضوعات جو مین اسٹریم میڈیا میں شجر ممنوعہ بن چکے ہیں لیکن قوم اور ملک کے نمبر 1 ایشوز کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر اپنی معلومات اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں بیک وقت اردو اور پشتو زبانوں میں ویڈیو کیا کروں گا۔ بعض تاریخی ویڈیوز اور انٹرویوز جو کہ الیکٹرانک چینلز سے وابستگی سے قبل میں نے ریکارڈ کیے تھے، یعنی وہ تاریخی انٹرویوز جس طرح احمد فراز صاحب کے ہیں، ولی خان صاحب کے ہیں، حامد کرزئی صاحب کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، اس طرح کچھ اور شخصیات کی، وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوشش رہے گی میری کہ ملکی اور عالمی سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب، ادب اور ثقافت سے متعلق بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں انسان ہوں، بے انتہا گناہگار اور کمزور انسان۔ بعض اوقات معلومات ادھورے مل جاتے ہیں، بعض اوقات کسی سازش کے شکار ہو جاتے ہیں ہم، بعض اوقات جذبات غالب آ جاتے ہیں، بعض اوقات بات سمجھنے یا سمجھانے میں غلطی لگ جاتی ہے، بعض اوقات میرا اندازہ اور تجزیہ کسی اتفاقی یا حادثاتی صورتحال کی وجہ سے الٹ ہو جاتا ہے، لیکن میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ تو آپ سے جھوٹ بولوں گا اور نہ آدھا سچ بیان کروں گا۔ جس موضوع سے متعلق پورا سچ نہیں بول سکتا وہاں خبر دینے یا تجزیہ کرنے سے گریز تو کروں گا، لیکن غلط بیانی نہیں کروں گا۔ جہاں آپ لوگ مثبت تنقید کے ذریعے میری غلطی کی نشاندہی کریں گے
تو میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے اور اپنی اصلاح کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس دھرتی اور اس قوم نے جو کچھ دیا ہے اس کا میں مستحق نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو اپنی دھرتی اور اپنی قوم کا مقروض سمجھتا ہوں۔ یوں سہون تو مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے کہ جس کا انہیں فائدے کی بجائے نقصان ہو، لیکن میرا وعدہ ہے کہ بقائمی ہوش و حواس میں کوئی ایسا ویڈیو نہیں کروں گا جو میرے دین، میری دھرتی اور میری قوم کے مفاد کے منافی ہو۔ اس نئے سفر میں آپ سے نہ صرف یہ تعاون چاہیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ سے دعاؤں کی درخواست ہیں، کیونکہ زیادہ میں اس کا محتاج ہوں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔